کا بہت بہت شکریہ. آج میں تھوڑا سا تبدیلی کر کے غالب کے اشعار کے اوپر کچھ بات کروں گا، اور کچھ اشعار کے معنی میری اپنی دانست کے مطابق ہیں، اور کچھ اشعار کے معنی میں نے کہیں سے یوٹیوب پہ سنے ہیں اور میرے خیال میں سننے والے تھے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کلاس 6 میں ایک دفعہ میرے استاد نے مجھے کہا، گیلانی صاحب ہے جن کو میں نے ہم نے فاتحہ بھی پڑھی تھی، میرے اردو کے استاد نے کہ کوئی شعر سنا. تو میں نے یہ شعر سنایا: نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. تو واہ واہ کر اٹھے. مجھے بخدا سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کیا واہ واہ. وہ شعر میرے ذہن میں رہ گیا. کہتے ہیں یہ بہت زبردست ہے. تو وہی مشتاق یوسفی نے کہا ہے کہ غالب کے اشعار جو ہیں نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ مزہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اس شعر کے بارے میں بات کروں. تو نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. تو اگر آپ اس شعر کے محل وقوع پہ غور کریں تو یہ دیوان غالب کا پہلا شعر ہے اور سیاق و سباق کے حوالے سے اگر آپ غالب کے دور کو دیکھیں تو اس وقت اگر آپ ذوق کا دیوان دیکھیں یا مومن کا بھی اویلیبل ہے تو ان کے اپنے دیوان کے شروع میں حمد سے کرتے ہیں. تو غالب نے انتہائی خوبصورتی سے اس شعر سے دیوان کا آغاز کیا. تو انہوں نے ایک جو کہ بات خدا کے حوالے سے کی ہے اور بڑی ایک غالب کی خوبی ہے کہ انہوں نے اس شعر کو حمد کی جگہ لگایا ہے. تو اب شعر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. تو اس میں ایک تو بڑی مشہور بات ہے کہ ایران میں روایت تھی کہ جب کسی کو شکایت ہوتی تھی بادشاہ سے تو وہ کاغذ کے کپڑے پہن کر کاغذ کے لباس کے اوپر اپنی کمپلینٹ لکھتے تھے، چوک میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں اس کی بات کی گئی ہے. اس میں تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے کہ کاغذ تو چین میں ایجاد ہوا تھا 10ویں صدی میں، تو یہ پرانے زمانے کے ایران میں کہاں سے آ گیا، مگر یہ ایک اور گفتگو ہے. تو نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. تو اگر آپ غور کریں اردو کے اندر نقش کا جب استعمال ہوتا ہے تو ایک 3 ڈائمینشنل تاثر آتا ہے اس کے اندر. نقش ہے سب ناتمام ہونے جگر کے بغیر، مسجد کرتبہ کے بارے میں کہا. تو صرف جو تحریر ہوتی ہے وہ 2 ڈائمینشن میں ہوتی ہے، نقش جو ہے وہ 3 ڈائمینشنس کے اندر آتا ہے. تو ایک بار اس نے غالب نے نقش کا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کے سب سے کامن مطلب ہے کہ نقش کائنات کی بات کر رہے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. اور اس میں بڑا خوبصورت استعمال ہے تحریر کا. آپ کو معلوم ہے ایک تو تحریر کے لغوی معنی ہے کہ کچھ لکھا ہوا، مگر ایک اور تحریر کے معنی ہے آزادی، جس طرح تحریر اسکوائر تھا ایجپٹ کے اندر. تو شوخی ہے تحریر کہ یہ کیا شرارت کی ہے کسی نے ہمارے ساتھ، کس کو آزادی ہے کہہ دیا، آزادی کہہ رہے. تو یہ پورا یہ جو نقش کائنات ہے اس کی فریاد کر رہا ہے کہ ہم تو بالکل آزاد نہیں ہیں، اپنی مرضی ہو رہی ہے. اور نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اسی کا دوبارہ ذکر کیا. تو اس میں خوبصورتی ہے غالب کے کلام کی کہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ جو لکھا گیا ہے تحریر، یہ جو رینڈم تحریر ہے کہ تھوڑے سے کن کہہ کے جلدی سے لکھ دی گئی ہے کائنات، تو اس میں ہر چیز فریاد کر رہی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور حمد کی جگہ غالب نے اپنے دیوان کا آغاز اس خوبصورت شعر سے کیا جو کہ بالکل ایک نگینے کی طرح فٹ بیٹھ جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی پچھلے پر میں نے اقبال کا سنایا تھا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. تو انہوں نے قلندر میں نے کہا تھا اپنے آپ کو کہا. اور اگر آپ شعر پہ غور کریں تو وہ غزل کا آخری شعر ہے. تو انہوں نے مکتے کی جگہ قلندر لکھ دیا، اپنا نام لکھ دیا. تو کئی دفعہ یہ جو استاد شاعر ہے، استاد شاعر جو ہیں کہ جس محل وقوع میں شعر کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. اور اس شعر کا ایکچولی دگنا مزہ آتا ہے اگر آپ سوچیں کہ انہوں نے اپنے دیوان کا آغاز حمد کی بجائے اس شعر سے کر دیا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. اور شوخی تحریر میں بھی کیا خوبصورت اینگل ڈالا ہوا ہے کہ ایک تو تحریر ہے مگر یہ جو آزادی کی شرارت کر دی ہے ہمارے ساتھ، یہ تو فریاد کر رہے ہیں ہم لوگ. اور کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. ہر چیز نے
کاغذی پیراہن پہن کے فریادیں کر رہی ہے کہ یہ کیا دنیا بنا دی ہے. اور اس کے ساتھ میں اس کا بھی شعر جواد کا بھی پڑھتا ہوں. کہنا اسے کہ خوب بنائی ہے کائنات لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیے. لکھائی کے نمبر نہیں, یہ لنڈن سے ہمیں ہی کام کیا ہوا. تو غالب کا مطلب ایک خوبی ہے شعر کی, اور میں نے یوٹیوب پہ یہ سنا تھا کہ اس کا سیاق جو ہے شعر کا, اور ایکچولی اس کی شعر کی خوبصورتی اس کا سیاق ہے کہ انہوں نے حمد کی جگہ اپنے پہلے شعر یہ لکھ دیا کہ نہ, اور اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے. کہتے ہیں غالب کے شعر زیادہ مزہ دیتے ہیں, جب مطلب سمجھ میں آئے تو کم مزہ دیتے ہیں. ویسے ان کا اپنی. پھر میں نے کہیں سے سنا تھا. دوسرا میں خود اپنی کوشش کر رہا ہوں. غالب کی ایک غزل ہے, وہی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. پھر میں نے کہا غالب اتنی عام سی بات تو نہیں کر سکتا, اس کا کوئی مطلب ہے. پھر میں نے اپنا مطلب نکالا. تو غزل ہے کہ میں ہوں مشتاق جفا, مجھ پہ جفا اور سہی, تم ہو بیداد سے خوش, اس سے سوا اور سہی. تو کئی دفعہ اردو شاعری کے اندر, خاص طور پہ ان شاعروں کو اگر آپ شاعری پڑھیں تو اگر آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جو کہ صحیح بات یہ ہے کہ مجھے جاوید نامہ کبھی اردو ٹرانسلیشن سے سمجھ نہیں آیا. ہمیشہ جب میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں تو تب مجھے وہ سمجھ میں آتا ہے. بلکہ وہ بھی جو لو بھی تو, قلم بھی تو, اس کا بھی مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا جب میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھی. تو اس کی اردو ٹرانسلیشن میں اس کے متبادل الفاظ. مشتاق جفا جو ہے اس کا انگلش میں ایک ورڈ ہے میسوکسٹ, جو اپنے آپ کو, تو ایگزیکٹ میننگ ہے مشتاق جفا کا, اپنے آپ کو تکلیف دے کے. تو غالب نے اپنی شاعری کے اندر مختلف سٹیجز سے گزرا ہوا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, رنج ان کا آسان ہو گیا اتنا پڑا. پھر اس کے بعد پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی, اب ہر بات پہ ہنستا رہتا ہوں میں, حال دل پہ نہیں آتی. اب یہ اس سے بھی ایک اگلی سٹیج ہے کہ میں ہوں مشتاق جفا, مجھ پہ جفا اور سہی. میں تو انجوائے کرتا ہوں اپنے آپ کو, میسوکسٹ ہوں میں تو میں تو انجوائے کرتا ہوں جب مجھے کوئی تنگ کرتا ہے یا مجھے دکھ دیتا ہے. تو مجھ پہ جفا اور سہی اور کر لو, اور تم ہو بیداد سے خوش, اس کے سوا اور سہی. اور تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے تنگ کرنے کی, لوگوں سے ناانصافیاں کرنے کی, تو ٹرائی کر لو, کچھ کے سوا بھی ٹرائی کر لو, تمہارا تو شوق ہی ہے. اور اگر وہی والی بات ہے, اس کے محل وقوع میں دیکھیں اس غزل کو, تو میری دانش میں اس کے نیچے کئی خدا کے ریفرنس دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس شعر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ خدا سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں غالب کی پتہ ہے نا, بڑی ٹریجک ہسٹری ہے, بچے مر جاتے تھے اور بہت مشکل حالات سے گزرے. ہم بھی کیا یاد کریں گے, خدا لگتے تھے. تو کہتے ہیں میں ہوں مشتاق جفا, مجھ پہ جفا اور سہی. تم مجھے جفا دے رہے ہو کہ مجھے تنگ کرو گے, میں تو میسوکسٹ ہوں, میں تو اپنے آپ کو دفعہ دے کے خوش ہوتا ہوں, تو اور جفا کر لو. اور تم ہو بیداد سے خوش, تمہیں تو عادت ہے نا انصافی کی, وہی لکش فریادی ہے کس کی, شوخی ہے تحریر کا. تو اس سے سوا اور سہی, کچھ اور ٹرائی کر لو میرے اوپر, میں تو ایک ہوں. تو وہی میں دیکھتا تھا کہ سٹیجز ہیں, غالب نے کام کی کئی لیولز پہ ڈیفائن کی ہے. لوگ کئی دفعہ ان میں سے ایک یا دو سے ہی گزرتے ہیں, مگر اب یہ تیسری سٹیج ہے. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, پھر اب کسی بات پر نہیں آتی ہے, ویسے میں ہنستا جاتا ہوں. وہ بھی ایک غم کی سٹیج ہے. اور پھر یہ شعر تو مجھے بہت ہی دیر سے سمجھ میں آیا, مگر میرا خیال ہے مجھے صحیح سمجھ میں آ گیا. غیر کی مرگ کا غم کس لیے ہے غیرت ماہ, ہے ہوس پیشہ بہت, وہ نہ ہوا اور سہی. تو ایک تو انہوں نے غیرت کی, غالب جیسے شعر کے ہر لفظ کا معنی دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے مرگ کا لفظ استعمال کیا, حالانکہ مرنے کا اس کے وزن کے ساتھ ہے. غیر کے مرنے کا غم کس لیے ہے غیرت ماہ, تو انہیں مرگ کا ہے. مرگ میں نے دیکھا ہے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پرسنل ٹچ نہیں ڈالنا چاہتے, کوئی تھرڈ پرسن میں بات کرنا چاہتے ہیں, مرگ ناگہانی اور. تو انہوں نے کہا غیر کی مرگ, تو غیر کے مرنے کی بات نہیں کی, غیر کے مرگ کس لیے ہے غیرت ماہ.
یہ جو اس کا آخری ترکیب ہے اس پہ میں نے بہت غور کیا. پہلے تو آپ اس کو سینس نہیں پڑ جاتے ہیں کہ محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں, مگر غیرت ماں کیوں کہہ رہے ہیں. اور پھر اس پہ میں نے غور کیا اور میری دانش میں اس کی ایک بڑی اچھا آنسر ہے کہ محبوب نے کالا لباس پہنا ہوا ہے غیر کی مرگ پہ, اور غیرت ماں کے ساتھ رات کے وقت چاند نہیں نظر آتا, تو انہوں نے اس نے کالا لباس پہن کے آیا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ غیر کی کہتے ہیں غیر کی مرگ کا غم کس لیے ہے غیرت ماں. اس کو غیرت ماں کہہ رہا ہے کہ تم چاند کو اترا رہے ہو, مگر اصل میں اس نے جو اس کے گرد غیرت ماں کی ترکیب ہے وہ میرا خیال ہے اس نے جو سوگ کا لباس پہن لیا, کالا لباس پہن کے آئے, تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ غیر کی مرگ کس لیے ہے غیرت ماں. اچھا, اس کے بعد بھی بڑا خوبصورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں خود آپ کو کہہ دوں, وہ کہتے ہیں عشق اور ہوس, اور ہم ہوس کی بات کرتے ہیں جو کہ ذرا مٹیریل لو ہے, اور عشق جو ہے وہ اسپریچول لو ہے. تو کہتے ہیں یہ ایک نئی ترکیب ہے آج کل کے شاعروں نے پکڑی ہوئی, مگر غالب نے اس کو یوز کیا ہوا ہے کہ ہے ہوس پیشہ بہت اس کے سوا اور صحیح, وہ نہ ہوا اور صحیح. تو غالب نے اس کو ہوس پیشہ کہہ دیا, اور ایکچولی ان وے اپنے آپ کو بھی ہوس پیشہ ہی کہہ رہے کہ غیرت کی مرگ کا غم کس لیے ہے غیرت ماں. تو اب اس کو ذرا ویژولائز کریں کہ وہ غیر مر گیا ہے اور غالب بالکل الوف ہے پوری اس کنڈیشن سے, اور وہ غیرت ماں لباس وتیا لباس پہن کے آئیے ہر چیز, اور مگر چہرہ چاند جیسا ہے اور رات کا اندھیرا ہے چاروں طرف. تو کہتا ہے غیر کی مرگ کا غم کس لیے ہے غیرت ماں, ہے ہوس پیشہ بہت اس کے وہ نہ ہوا اور صحیح. یا اور سارے لوگ ہیں جو تمہیں سمجھتے نہیں ہیں, تمہارے ساتھ ہوس پیش ہیں, مگر ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے وہ ذرا اور ہے. تو مجھے ویسے ہی میں نے سوچا. اور پھر تیسرا بھی جو ہے جو کہ مزیدار ہے میرا خیال, غالب کا کمال دکھاتا ہے کہ تم ہو بت پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے, تم خداوند ہی کہلاؤ خدا اور صحیح. تو پندار کے بھی دو معنی ہیں, ایک تو بڑا سیدھے سادہ معنی ہے زوم کیوں ہے, تمہیں زوم خدائی کیوں ہے. دوسرا پندار کا لفظ نصیحت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اس نے اس کو ایک ترکیب میں استعمال کر دیا ہے. وہ محبوب آ کے اس کو نصیحتیں دے رہا ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ کیا کرو, تمہارے میں یہ خرابی ہے, تم شاعری صحیح نہیں کر رہے, پیسے سے عمر ضائع کر رہے ہو. تو وہ کہتا ہے تم ہو بت پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے, تو مجھے یہ نصیحتیں خدا کی طرح نہ کرو. تم ہو بت پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے, تم خداوندی کہلاؤ خدا اور صحیح. اگر تمہیں اتنا ہی ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے, نصیحتیں کر کر کے اس کے کان کھا لیے, تو کہتا ہے تم خداوندی کہلاؤ خدا اور صحیح. میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ ماوش کو یہ کہوں کہ تم ہو بت پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے. تو میں نے ویسے ہی سوچا کہ غالب کے بھی اشعار کے اندر کئی تہیں ہیں اور کئی مطلب نکلتے ہیں, اور کئی دفعہ یہ بالکل ایک عجیب بات ہے کہ وہ ایک ہی شعر کو دونوں اس کی معنی کمبائن کرے تو آپ کو شعر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور کئی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پہ غالب اور اقبال کے اندر یہ چیز ہے کہ کئی دفعہ ان کے شعر کا محل وقوع دیکھیں. اس طرح میں نے کہا پہلے شعر کا ایکچولی مزہ ہی دگنا ہو گیا اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ حمد کی جگہ لکھا گیا, نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا. تو کیا خوبصورت غالب کا انداز ہے کہ اس نے حمد کی جگہ قرآن کا آغاز کر دیا. تو میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں گا. تو باقی بہت شکریہ. بہت اعلیٰ. عامر بھائی, آپ نے جو ذکر کیا غالب کا, ایک آدھ نہیں, ان کے زیادہ تر شعر بہت مشکل ہیں, بہت مشکل شعر ہیں. اور آج کل میں غلام رسول مہر کی جو شرح ہے وہ پڑھ رہا ہوں, شرح کے باوجود سمجھ میں نہیں آتے. لیکن اس میں آپ نے غیرت ماہ کی جو والی بات کی نا, میں یہ اضافہ کروں گا, بلکہ میں آپ میں متفق ہوں, غالب کی امیجری بہت ہے. ایک شعر کے اندر جو اپنے نقش فریادی والا شعر ہے اس کے اندر بھی امیجنیشن ہے, تصویر کو اور نقش کو ملانا سب کچھ. ان کے اشعار میں ایسے میں نے امیجنیشن دیکھے, ایسے ویژولز دیکھے ہیں جو کہ غلام رسول مہر نے نہیں پک کیے.
بالکل. لیکن مجھے اس میں نظر آیا کہ اس کے اندر تو یار بہت ہی گرافک قسم کی ہوتی ہیں، اس میں تصویر ایک کھینچ دیتے ہیں. تو مہار یہ ان کی بات تھی. چلے میں آج آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں. دیکھیے یہ غیرت ماں جو ہے نا، یہ رش کے خمر کی طرح، یعنی کہ انسان کو بھی غیرت آ جائے تمہارا اس میں کہ اس سے یہ مگر مرگ کا غم جو ہے اس کے ساتھ وہی نا بڑا عامیانہ خیال رکھتا ہے. جب تک کہ آپ اس پہ غور، میں نے اس پہ بہت غور کیا، غالب اور غیرت ماں جیسا لفظ استعمال کر دیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ کہہ کے ہے اس نے ماں کی جو غیرت ماں ہے وہ اس نے کالا لباس پہن کے آئی ہے. چلے جناب، کروں گا عرض میں جناب، تالیاں بجائیے. مزاح یہ ہے انتخاب، تالیاں بجائیے. یہی ہے رسم سلطنت، اسی میں سب کی عافیت. کرے وزیر جب خطاب، تالیاں بجائیے. اگر کٹھن سوال ہو تو کیوں نہ سر کھجائیے. اگر کٹھن سوال ہو تو کیوں نہ سر کھجائیے. اگر کیا ہے لاجواب، تالیاں بجائیے. لڑائیوں میں غیر کی کبھی نہ ٹانگ اڑائیے. تماش بین بن کے صاحب، تالیاں بجائیے. کیے ہیں مچھروں نے وار، بے دریغ بے شمار. ہوا میں آپ بے حساب، تالیاں بجائیے. مشاعرے کا بل ادا تو بے ادب نے کر دیا. اگر وہ یہاں کرے خطاب، تالیاں بجائیے. خیر یہ تو ایک ضمنی تھا، اصل میں آپ کو آ رہا ہوں جو میں سننا چاہ رہا تھا. پہلا شعر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. قریب آ رہے تھے، میں ترنم کی کوشش کر رہا ہوں، سوچیے تصور کریں، اب یہ زمانہ آ گیا. قریب آ رہے تھے کھسکتے کھسکتے، قریب آ رہے تھے کھسکتے کھسکتے. ملن ہو رہا تھا جھجکتے جھجکتے. کہا اس نے آنگن ہی ٹیڑھا بنا ہے. کہا اس نے آنگن ہی ٹیڑھا بنا ہے. لگی جس کو ٹھوکر ٹھمکتے ٹھمکتے. لگی جس کو ٹھوکر ٹھمکتے ٹھمکتے. شکاری کو اپنا پتا دے رہے ہیں. شکاری کو اپنا پتا دے رہے ہیں. چمن کے یہ پنچھی چہکتے چہکتے. چمن کے یہ پنچھی چہکتے چہکتے. محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. کیا عقد ثانی سسکتے سسکتے. محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. کیا عقد ثانی سسکتے سسکتے. سمندر کے آگے بہت ٹرٹرایا. سمندر کے آگے بہت ٹرٹرایا. کنویں سے جو نکلا پھدکتے پھدکتے. کنویں سے جو نکلا پھدکتے پھدکتے. جدھر کی ہوا تھی ادھر ہی چلے تھے. جدھر کی ہوا تھی ادھر ہی چلے تھے. بہت دھول چاٹی لڑکتے لڑکتے. بہت دھول چاٹی. ادھر بھی نمستے ادھر بھی نمستے. ادھر بھی نمستے ادھر بھی نمستے. خلیجی ممالک بھٹکتے بھٹکتے. خلیجی ممالک بھٹکتے بھٹکتے. ادھر بھی نمستے ادھر بھی نمستے. واہ واہ واہ. سوچ رہے ہیں کہ کچھ تیاری کر کے تو نہیں آئے. اب میں ویسے ہی آف دی کف جو میرا خیال ہے بہت ہی شروع کی غزل یاد آ رہی ہے. پرانی بہت تیار کرنے والی جو لکھی ہوئی بھی نہیں ہے شاید میرے پاس. جی میرے تیار کرانے والی ساتھ میں نہیں ہے. اچھا. زباں پر ہم کبھی روداد غم لایا نہیں. زباں پر ہم کبھی روداد غم
لایا نہیں کرتے. تڑپ لیتے ہیں لیکن ان کو تڑپایا نہیں کرتے. زباں پر ہم کبھی روداد غم لایا نہیں کرتے. تڑپ لیتے ہیں لیکن ان کو تڑپایا نہیں کرتے. اور خدا جانے کشش کیا ہے کہ بعد ترک الفت بھی. خدا جانے کشش کیا ہے کہ بعد ترک الفت بھی. یہ دیوانے تیرے در سے کہیں جایا نہیں کرتے. یہ دیوانے تیرے در سے کہیں جایا نہیں کرتے. اب بس ہے اے حسن ان سے یہ شکوہ ہائے بے مہری. توجہ ایسی باتوں پر وہ فرمایا نہیں کرتے. توجہ ایسی باتوں پر وہ فرمایا نہیں کرتے. اب کوئی غزل تلاش کرتا ہوں کہ ایک آدھ کچھ. چلیں جی ایک غزل وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, وہ سامنے آ گئی. آزمائش کی انتہا ہی نہیں, آزمائش کی انتہا ہی نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. اور شب اندھیری ہے رات پر خم ہے. شب اندھیری ہے رات پر خم ہے. منزلوں کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں. اور ایک معمہ ہے زندگی اپنی جس کو کوئی سمجھ سکا ہی نہیں. اور ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے. دکھ بھی انسان کے دیکھتا ہی نہیں. ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہے. دکھ بھی انسان کے دیکھتا ہی نہیں. اور نہ سے ہو تم بھی جا کے سو جاؤ. ہمیں اٹھنے کا حوصلہ ہی نہیں. نہ سے ہو تم بھی جا کے سو جاؤ. ہمیں اٹھنے کا حوصلہ ہی نہیں. اور ظلم ہے جنگ ہے تجارت ہے. ظلم ہے جنگ ہے تجارت ہے. حق و باطل کا معرکہ ہی نہیں. حق و باطل کا معرکہ ہی نہیں. ظلم ہے جنگ ہے تجارت ہے. حق و باطل کا معرکہ ہی نہیں. اور نا امیدی خدا کی رحمت سے شیوائے بندے خدا ہی نہیں. اور بس یہی شرط بندگی تھی حسن. بس یہی شرط بندگی تھی حسن.
غیر کے آگے سر جھکا ہی نہیں، بس یہی شرط بندگی تھی حسن، غیر کے آگے سر جھکا ہی نہیں، آزمائش کی انتہا ہی نہیں۔ بہت بہت کیا کرسی چاہیے؟ نہیں چکے موضوع سے پیش کرے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ آج اس وقت اتفاق سے نظروں سے گزرا، بہت خوبصورت شعر مجھے معلوم ہوا۔ کہتے ہیں میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، نیچا ہو گیا اپنی نظر، میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، میری آواز اونچی ہو گئی تھی۔ واہ 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 بہت اچھا، تو سادہ سے لو کتنا پیارا ہے۔ کیا خوبصورت! میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، میری آواز اونچی ہو گئی تھی۔ میں گلک توڑ کر واپس گیا تو، میں گلک توڑ کر واپس گیا تو وہ گڑیا اور مہنگی ہو گئی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے صاحب، کیا شعر ہے۔ دوبارہ سنائیں، دونوں سنائیے دوبارہ، کیا شعر ہے۔ میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، میری آواز اونچی ہو گئی تھی۔ میں گلک توڑ کر واپس گیا تو وہ گڑیا اور مہنگی ہو گئی۔ بہت شعر، بہت پیارا شعر۔ کس کے شعر ہیں؟ اقبال اشعری، یہ کئی 13-14 سال پیشتر دبئی کے ایک مشاعرے میں انہوں نے یہ شعر کہا، اور بہت خوب پڑھا تھا، بہت داد و تحسین حاصل۔ بہت دوبارہ اشارت کریں، کچھ نئے ہو گیا ہے جی، پہلا شعر دوبارہ۔ میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، نیچا ہو گیا، میں نیچا ہو گیا، میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، میری آواز اونچی ہو گئی۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا سادی اور کیا پیارا شعر ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تخیل، واہ۔ عموماً اونچی آواز میں وہی بولتے ہیں جن کے پوائنٹ کمزور ہوتے ہیں۔ میں نیچا ہو گیا اپنی نظر میں، میری آواز اونچی ہو گئی تھی، میں گلک توڑ کر واپس گیا تو وہ گڑیا اور مہنگی ہو گئی۔ واہ واہ، گلک توڑ کے، بہت سی۔ یہ تھا بہرحال ابتدائیہ۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے جو صبح ابھی غالب کے جو شعر پیش کیا تھا، جی جی، اس پہ ایک بدائی شعر ہے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا آپ پر کہ کہتے ہیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے رونے کا سبب، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے رونے کا سبب، دھل گیا کیوں پیر ہن تجھ پہ کرے تصویر، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے رونے کا سبب، دھل گیا کیوں پیر ہن تجھ پہ کرے تصویر کا، اپنی اماں سے ذرا یہ پوچھ کر مجھ کو بتا، نقش فریادی ہے تو کس بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا مزاج ہے، بہت اعلیٰ۔ کس شوقی ہے تحریر کا تو صاحب، یہ آپ کی تحریر کا تشریح یہ ہے۔ اچھا ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جناب حضرات، میں آج اردو غزل گوئی کے اس شخصیت کو کے اشعار پیش کرنا چاہوں گا جسے دنیا سخن نے کلیم سخن کا خطاب عطا کیا، رئیس المتغزلین کا خطاب عطا کیا، جگر مولا بادی، علی سکندر جگر مولا۔ جو چیز سب سے زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ان کے کریئر میں، ان کی زندگی میں، وہ شخص کا خلوص، انتہائی خلوص، انتہائی پاکیزگی۔ زندگی کے دو ایکسٹریم سے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بیتابیاں سمیٹ کے سارے جہان کی، واہ، تو کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا۔
میرا دل. جناب یہ ان کی زندگی کے دو رخ ہیں اور دونوں ایکسٹریم. ابتدائی دور تھا رندانہ دور, اس کے بعد جب وہ اللہ نے ہدایت عطا کی ان کو, اور جب وہ ہدایت کی طرف آئے واپس تو انہوں نے صوفیانہ زندگی پہ عطا کی, اختیار کی, اور آخری وقت تک صوفیانہ حالت کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا. بہت پاکیزہ زندگی گزاری, بہت پاکیزہ زندگی. شاعر خاندانی سے, ان کے مورث سے اعلیٰ محمد سمیع شاہ جہاں کے عطائیہ تھے, امپرر شاہ جہاں. دادا محمد نور احمد نور, باپ نذیر احمد نذیر, بھائی دل شاہ جہاں پوری, تو خاندانی شاعر تھے. تو میں ان کے ابتدائی دور کے کچھ اشعار پیش کروں گا, پھر ان کے پختہ کاری کے اشعار پیش کروں گا. آپ دونوں اشعار کے لطف اٹھائیں. اس زمانے میں انہوں نے شاعری شروع کی جبکہ اردو غزل گوئی ایک جنگ جاری تھی ماڈرن شاعری کی اور کلاسیکل شاعری کی. جگر نے دونوں کے درمیان ایک پل بنایا, پل تعمیر کیا, اور دونوں کی لطافت سے اپنے پرستاروں کو آگاہ کیا. شروع میں انہوں نے اصلاح کسی سے نہیں لی, تو اپنے والد سے اصلاح لی. پھر ایک اور تھے استاد رسا رام پوری, ان سے اصلاح لی. پھر انہوں نے داغ دہلوی سے اصلاح لی, تو داغ کے شاگرد رسا رام پوری. آپ کچھ اشعار سننا چاہیں گے ان کے استاد کے اشعار؟ سنیے. کہتے ہیں, استاد کے اشعار ہے یہ, کہتے ہیں بڑی ہی دھوم سے دعوت کو پھر تو ظاہر کی, بڑی ہی دھوم سے دعوت کو پھر تو ظاہر کی, اگر یہ میں جو 4 گھڑی کو حلال ہو جائے, اگر یہ میں 4 گھڑی کو جو حلال ہو جائے. پھر کہتے ہیں بعد فنا بھی خیر سے تنہا نہیں ہیں ہم, بعد فنا بھی خیر سے تنہا نہیں ہیں ہم, بندوں سے چھٹ گئے تو فرشتوں میں آ ملے, بندوں سے چھٹ گئے تو فرشتوں میں آ ملے. آئے اگر قیامت تو دھجیاں اڑا دیں, آئے اگر قیامت تو دھجیاں اڑا دیں, پھرتے ہیں جستجو میں فتنے تیری گلی کے. یہ ہے استاد. اب جیو صاحب کے کچھ غیر پختہ کاری کے دور میں, جبکہ وہ آزمائشوں سے گزر رہے تھے, اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اس دور کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں بہت ہی اوائل حصے کا, زندگی کا اوائل حصے کا اشعار ہے یہ. تصویر امیدوں کی آئینہ ملالوں کا, تصویر امیدوں کی آئینہ ملالوں کا, انسان جسے کہتے ہیں محشر خیالوں کا. تصویر امیدوں کی آئینہ ملالوں کا, انسان جسے کہتے ہیں محشر خیالوں کا. ہر چند کے شمع کر سکی پروانے کو نہ منا, ہر چند شمع کر سکی پروانے کو نہ منا, لیکن سحر تک آنکھ سے آنسو روا رہے. دیکھیے جو موم پگھل کے گرتا ہے, کلاسیکل شاعری ہے. لیکن سحر تک آنکھ سے آنسو روا رہے. اور کہتے ہیں گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ گلشن پرست ہوں مجھ سے گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہے. یہ پرانے زمانے کا نہیں ہے, آخر کا آخر کا ہے یہ شعر. آخری کا اب شروع ہوتا ہے. یہ ان کے اوائل حصے ہے, یہ میں نے ان کی سماع سے لیا ہے. اب پختہ کاری کا اشعار سنیے ذرا. کہتے ہیں موت ایک لفظ بے معنی, موت ایک لفظ بے معنی, جس کو مارا حیات نے مارا. واہ 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 واہ, بہت اچھے.
موت ایک لفظ بے معنی جس کو مارا حیات نے مارا. حیات نے مارا. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتا ہے واعظ. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتا ہے واعظ. حقیقت خود کو بنوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. حقیقت خود کو بنوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. زندگی ایک حادثہ ہے. اور کیا حادثہ؟ زندگی ایک حادثہ ہے. اور کیا حادثہ؟ موت سے ختم جس کا سلسلہ نہ ہو. موت سے ختم جس کا سلسلہ نہ ہو. ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے جی. موت کے بعد. کچھ تعداد سے آج وہ پہلو نشین رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے. بہت اچھے بہت اچھا. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے، بھائی کیا رہائی ہے. مطلب نکل رہا ہے. بہت بالکل. یہ خوبصورت شعر ذرا ملاحظہ کیجیے گا. سنا ہے حشر میں ہر آنکھ اسے بے پردہ دیکھے گی. سنا ہے حشر میں ہر آنکھ اسے بے پردہ دیکھے گی. مجھے ڈر ہے نہ توہین جمال یار ہو جائے. سچ ڈر ہو جائے، کیا ہو جائے. ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے. کہتے ہیں ان کی تجلی کا اثر ہے طور سینہ پہ. ان کی تجلی کا اثر ہے طور سینہ پہ. تجلی ہو جو دل پہ تو کیا حال ہو میرا. تجلی ہو جو دل پہ تو کیا حال ہو میرا. بہت اشعار ہیں. میں کچھ آپ کے ان کے واقعات سناؤں، کچھ دو چار واقعات جو ان کی زندگی بہت اہم واقعات رہے ہیں. عموماً شاگردوں کے معاملے میں کافی محتاط تھے، لیکن بہت سے لوگ ان کو اپنا نام ان کے ساتھ منسلک کر دیا کرتے. یہ شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری، یہ سب انہی کے شاگرد. قبان بارہبنکی انہی کے شاگرد. ایک شاگرد سے جناب نواب شمس الحسن لکھنؤ. ان کا ایک شعر جگر کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس شعر کے بدلے ان کو پیشکش کی تھی کہ تو میرا دیوان لے لو. وہ شعر تھا: رات بھر ان کو خواب میں دیکھا. رات بھر عمر بھر جو خواب رہتا تھا. عمر بھر جو خواب رہنا تھا. رات بھر ان کو خواب میں دیکھا، عمر بھر جو خواب رہتا ہے. پھر میں تبدیلی کا دور آیا. اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. تو رندے بے پناہ تھے. اجمیر شریف میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں نعت پڑھنی تھی. منتظمین نے فیصلہ کیا کہ جگر کو مدعو کیا جائے. لوگوں نے اس پہ بہت تبصرہ کیا کہ یہ شخص کیا نعت لکھے گا جس ساری زندگی اس نے شراب خواری میں گزار دی. لیکن منتظمین نے خاموشی سے جگر صاحب کو مدعو کیا. اور جگر نے کہا کہ میں جس نے ساری زندگی شراب پی، کبھی روزہ نماز کی طرف رخ نہیں کیا، میں کیا کس منہ سے میں نعت لکھوں. تو سب سے پہلے انہوں نے لیکن حامی بھر لی کہ میں آؤں گا. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا شراب نوشی ترک کی. اس کے بعد انہوں نے نعت لکھی اور مشاعرے میں گئے. لوگوں سے ان کو چھپا کے رکھا گیا. 2 دن پہلے بلایا گیا، کچھ چھپا کے رکھا گیا تاکہ کوئی بلوا نہ ہو جائے، مشاعرہ کینسل نہ کرنا پڑے. عین مشاعرے کے روز ان کو پیش کیا گیا اور اس میں انہوں نے وہ نعت پڑھی.
بہت خوبصورت نعت تھی. ایک دو الفاظ میں ایک دو اشعار پیش کروں گا. کہتے ہیں ایک رند ہے مدحت سلطان مدینہ. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی اصل علی حضرت سلطان مدینہ. اس طرح انہوں نے نعت لکھی، پیش کی، بہت مشہور ہوئی، بہت داد و تحسین حاصل کی. اس کے بعد وہاں ان کی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو صوفی گرش انسان تھے. ان سے درخواست کی کہ آپ نے اپنی ہدایت کس سے حاصل کرتے ہیں؟ تو ان کا میرے ایک پیر ہیں جن سے میں جاتا ہوں، ان سے ہدایت دیتا ہوں کہ مجھے ان سے ملا دیجیے. ان سے ملے. اس کے بعد انہوں نے صوفیانہ زندگی شروع کی. عمرے پہ بھی گئے، حج بھی کیا اور ساری زندگی پھر صوفیانہ گزاری. چونکہ شراب کے عادی ہو چکے تھے، لیکن جب انہوں نے شراب ترک کی تو صحت پہ بہت برا اثر پڑا. تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ میڈیکلی کم از کم آپ کچھ پیا کریں. تو کہتے ہیں جواب میں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا میں اسی حالت میں مر جاؤں بجائے اس کے کہ واپس جاؤں گناہ کی طرف؟ تو یہ ان کی یہ تھی پاکیزگی، یہ ان کا خلوص تھا. تو ان کی شاعری میں نہ صرف رندانہ کیفیت ہے بلکہ یہ خلوص بھی شامل ہے. بہت زبردست یہ تبدیلی پیدا ہوئی ان کی. جی ایک اور واقعہ بیان کروں بس. کہتے ہیں کہ ایک بار ایک مشاعرے میں شرکت کی انہوں نے. اس کی صدارت کوئی خاتون کر رہی تھی. اتفاق سے ان کو آنے میں دیر ہو گئی. جب دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ چلی آ رہی ہیں تو ان کو شرارت سوجی اور مائک پہ پہنچے کہتے ہیں تمہیں تو محفل ارشاد میں پہلے سے آنا تھا. تمہیں تو محفل ارشاد میں پہلے سے آنا تھا. یہ دنیا کیا کہے گی شمع پروانے کے بعد آئی. تمہیں تو محفل ارشاد میں پہلے سے آنا تھا. یہ دنیا کیا کہے گی شمع پروانے کے بعد آئی. تو اگر وقت ہو تو میں ایک واقعہ اور بیان کر دوں. ایک واقعہ اس کے بارے میں ذرا اتفاق ہے کہ یہ شعر آغا اشرف کاشمیری کا ہے، کچھ کہتے ہیں ساغر حسن نظامی کا ہے. اس میں کچھ تفریقہ، لیکن میں نے بچپن میں یہ شعر اپنے برادر معظم کے منہ سے سنا تھا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جگر کے کچھ شاگرد ایک مصرع پہ گرا لگانے کی کوشش کر رہے تھے. مصرع تھا شراب سیخ میں ڈالی کباب شیشے میں. شراب سیخ میں ڈالی کباب شیشے میں، اور مصرع بولا بن نہیں پا رہا تھا. کہتے ہیں اتنے میں جگر تشریف لائے اور ان سے کا تذکرہ لوگوں نے کیا کہ استاد اس کا مکمل کرے مصرع. کہتے ہیں لکھو 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 لکھو. جگر کے آتے ہی ساقی کیسے ہوش اڑے. جگر کے آتے ہی ساقی کیسے ہوش اڑے. شراب سیخ میں ڈالی کباب شیشے. یہ تھے جگر صاحب. آپ پڑھ لیجیے. السلام علیکم. ریلیونٹ نہیں ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہے کیا؟ چلتا ہے. کل کا ہی واقعہ سنا رہا ہوں. گھر میں ہماری بچی نے ایک باکس لگایا ہے جو کیا الیکسا کے نام سے جی چیزیں آپ جانتے ہوں گے. تو ہماری بیگم اس کو بار بار کہہ رہی ہے الیکسا یہ کر الیکسا وہ کرو، وہ کچھ نہیں ہو رہا. تو میں دوسری کمرے میں سن رہا تھا. میں نے کہا بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہی الیکسا الیکسا. میں نے کہا میری طرح ہر ایک تمہاری دھونس میں نہیں ہے. تو یہ تو ہو گئی.
یہ بات وہ یہ کہ ریلیونسی کی بات ہو رہی ہے. انسان جو تھا وہ اس میری عمر میں آ کے اور میرے بعد جو موت کہتے ہیں نا، موت وہ ہے انسان کا ریلیونٹ ہو جانا. جب آپ مد فضول ہو جائیں، آپ آبسلیٹ ہو جائیں، تو پھر آپ کی موت سمجھ لیں، چاہے آپ فزیکلی مرے نہیں مرے، آپ کی موت واقع ہوگی. تو میرا ایک شعر ہے، اس کی اگر کہیں تو غزل بھی سنا دوں گا. بالکل سنیں. انکار کو کافی پسند تھی کہ یہ ہوا جو ہماری ہے اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تنفس کے لیے. تو اس میں یہ شعر کو میں نے باندھا ہے. رہوں قریب نظر بھی نہ آؤں، دخل نہ دوں. رہوں قریب نظر بھی نہ آؤں، دخل نہ دوں. وجود چاہیے ان کو میرا ہوا کی طرح. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. رہوں قریب نظر بھی نہ آؤں، دخل نہ دوں. اگر آپ حکم کریں تشریح غزل سنا دیتا ہوں، وقت ہے کیونکہ کیا پتہ زندگی کا. یہ میرا فیوریٹ. تھینک یو سر. تو ایسا ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگلے مشاعرے تک رہیں نہیں رہے، تو سنا دیتا ہوں. ابھی میں نے کہا موقع ہی ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں تو یہ غزل میں کیونکہ بار بار یہ شعر ہی سناتا رہتا ہوں ان کو، تو میں نے کہا چلو اس کی غزل بھی سن لیں میرے سے. جی آپ کہہ رہی ہیں کچھ تو بہت اہم بات ہوگی، کچھ تک پہنچی نہیں ویسے. وہ اجنبی ہے جو لگتا ہے آشنا کی طرح. اجنبی ہے جو لگتا ہے آشنا. وہ اجنبی ہے جو لگتا ہے آشنا کی طرح. وہ بے وفا ہے، وہ بے وفا جو بظاہر ہے با وفا کی طرح. وہ بے وفا جو بظاہر ہے با وفا کی طرح. الہی یہ میرے ہاتھوں میں کیا کرامت ہے، الہی یہ میرے ہاتھوں میں کیا کرامت ہے. میرے تراشے ہوئے بت لگے خدا کی طرح. میرے ہاتھوں میں کیا کرامت ہے. میرے تراشے ہوئے بت لگے خدا کی طرح. تبھی تو تلخ تجربات ہیں، یہ تبھی تو تلخ تجربات ہیں سبق آموز. تبھی تو تلخ تجربات ہیں سبق آموز. یہ زہر رکھتے ہیں تاثیر بھی دوا کی طرح. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. یہ زہر رکھتے ہیں تاثیر بھی دوا کی طرح. سنا ہے حشر میں ان کا بھی سامنا ہوگا، سنا ہے حشر میں ان کا بھی سامنا ہوگا. جو زندگی میں مسلط رہے بلا کی طرح. سنا ہے حشر میں ان کا بھی سامنا ہوگا. جو زندگی میں مسلط رہے ہوا کی طرح. رہوں قریب نظر بھی نہ آؤں، دخل نہ دوں. وجود چاہیے میرا انہیں ہوا کی طرح. تو ایک ایسی اور ہو جائے چوندی چوندی. یہ ایک سامنے آ گئی ہے تو سنا دیتا ہوں. کہاں پر اس جہاں میں لوگ مر کے کوئی بات اہم کھالوں کے لے لیجیے. کہاں پر اس جہاں میں لوگ مر کے ایک جیسے ہیں. کہتے نا یہ مرنے کے بعد سب نہ قبریں ایک جیسی ہیں نہ کتبے ایک جیسے ہیں. کہاں پر اس جہاں میں لوگ مر کے ایک جیسے ہیں. ارے نہ قبریں ایک جیسی ہیں نہ کتبے ایک جیسے ہیں. مگر اندر یہ حالت ہے وہ سارے ایک جیسے ہیں. مگر اندر یہ حالت ہے وہ سارے ایک جیسے ہیں. وہ چاہے جیتے جی جیسے بھی مردے ایک جیسے ہیں. یہ طرز بے وفائی گر نہیں تو اور کیا سمجھوں. یہ طرز بے وفائی گر نہیں تو اور کیا سمجھوں. بہانے ایک جیسے ہیں تو ہیلے ایک جیسے ہیں.
ہنسی کوئی بھی ہو اس پر انہیں مرنے سے مطلب ہے. یہ شعر سنے نظام بھائی آپ. ہنسی کوئی بھی ہو، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، سمجھ گیا. ہنسی کوئی بھی ہو اس پر انہیں مرنے سے مطلب ہے. ہیں شمعیں مختلف لیکن پتنگے ایک جیسے ہیں. پتنگے ایک جیسے ہیں. واہ 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 واہ. ہیں شمعیں مختلف لیکن پتنگے ایک جیسے ہیں. یہ آپ کو نوجوانی کا شعر ہے. یار ابھی تک جوان ہو کیا سمجھ رہے ہو. ہمیشہ دوستی کا دشمنی انجام ہوتا ہے. ہمیشہ دوستی کا دشمنی انجام ہوتا ہے. جو سابق دوست ہیں سارے بدل کے ایک جیسے ہیں. جو سابق دوست ہیں سارے بدل کے ایک جیسے. پھر دوست نہیں رہتے دشمن. جو ہے دولت قدروں میں درجہ بندی ایک سے ایک اعلیٰ. جو ہے دولت قدروں میں اسٹیٹس چل رہا ہے، مگر کٹیاؤں میں فاقوں کے مارے ایک جیسے ہیں. ایک جیسے کٹیاؤں میں بلا شبہ. مگر کٹیاؤں میں فاقوں کے مارے ایک جیسے ہیں. درست. اگرچہ بیٹیاں بیلوس ہیں ماں باپ سے ساری، عموماً خود غرض ہونے میں بیٹے ایک ایک جیسے ہیں. جیسے. اچھا اب میں آپ کو ایک غزل سنانا چاہتا ہوں جو ہماری ایج میں آنے کے بعد یہ رہو قریب ہوا کی یہ اس طرح سے انسان ریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو وہ میں نے آج نہیں بلکہ جب میں 50 یا 16 میں تھا جب لکھی تھی. تو یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میری اس کے نام پہ میری کتاب بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کے ادا کی کرچیوں پر چل رہا. ادا کی کرچیوں. یہ جو ہم لوگ سب اس ایج میں آ کے محسوس کرتے ہیں. انا کی کرچیوں پر چل رہا ہوں، کچھ ایسی بے کسی سے پل رہا ہوں. ازل سے یوں ہی افسردہ نہیں ہوں میں، ازل سے یوں ہی افسردہ نہیں میں. کبھی میں شوخ اور چنچل رہا ہوں، کبھی میں شوخ اور چنچل رہا ہوں. مسائل اب جو مجھ کو گھیرتے ہیں، مسائل اب جو مجھ کو گھیرتے ہیں، میں خود ان مسئلوں کا حل رہا ہوں. واہ 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 واہ. میں خود ان مسئلوں کا حل رہا ہوں. تہی دامن بھٹکتا ہوں میں اب تو، تہی دامن بھٹکتا ہوں میں اب تو. کرے جل تھل میں وہ بادل رہا ہوں. واہ واہ واہ. کرے جلتا ہے تمہیں بادل رہا. تہی دامن بھٹکتا ہوں میں اب تو، کرے جل تھل میں وہ بادل رہا ہوں. لٹاتے تھے کبھی لالو جواہر، لٹاتے تھے کبھی لالو جواہر. یہ خالی ہاتھ جن کو مل رہا ہوں. واہ 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 واہ. لٹاتے تھے کبھی، بہت اچھے. خالی ہاتھ جن کو مل رہا. لٹاتے تھے کبھی لالو جواہر. یہ خالی ہاتھ جن کو مل رہا ہوں. تھا میں بھی ہم رکاب شہ سواراں، نہ سمجھو میں سدا پیدل رہا ہوں. واہ 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 واہ. تھا میں بھی ہم رکاب شہ سواراں، نہ سمجھو میں سدا پیدل رہا ہوں. تھا منظور نظر سب کا مگر اب نظر انداز ہو کر ٹل رہا ہوں. نہ میری سست رفتاری پہ جاؤ، شکستہ پاؤں پھر بھی چل رہا ہوں. واہ واہ واہ. نہ ان راشا زدہ ہاتھوں پہ جاؤ، کئی لوگوں کا میں کسبل رہا ہوں. واہ واہ. بہت اچھے. نہ ان راشا زدہ ہاتھوں پہ جاؤ، کئی لوگوں کا میں کسبل رہا ہوں. میرے آگے جو ہیں عرفا و اعلیٰ، کبھی میں ان سے بھی افضل رہا ہوں. واہ 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 واہ. میرے آگے جو ہیں عرفا و اعلیٰ، کبھی میں ان سے بھی افضل رہا ہوں. کفالت کی ہے ان کی زندگی بھر،
کفالت کی ہے ان کی زندگی بھر، میں اب ٹکڑوں پہ جن کے پل رہا ہوں. گہوں تاحال کچھ کے سر کا سایہ، گہوں تاحال کچھ کے سر کا سایہ، اگرچہ دھوپ میں خود جل رہا ہوں. واہ 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 واہ. گہوں تاحال کچھ کے سر کا سایہ، اگرچہ دھوپ میں خود جل رہا ہوں. خیال ان کو نہیں مسعود میرا، خیال ان کو نہیں مسعود میرا، میں جن کے واسطے بیکل رہا ہوں، انا کی کرچیوں پر چل رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت اچھا، بہت شکریہ. غزل ہے، کچھ کوشش کی ہے تو آپ لوگ اصلاح کریں گے. گلاب نکھرے ہیں خواب بکھرے، تو اب تو آ جا. گلاب نکھرے ہیں خواب بکھرے، تو اب تو آ جا. چمن میں رنگے شباب بکھرے، تو اب تو آ جا. آپ سارے کہیں گے تو اب تو آ جا. یہی سمے ہے تیری رفاقت کی جستجو کا، یہی سمے ہے تیری رفاقت کی جستجو کا، کہ اس سے پہلے عذاب بکھرے، تو اب تو آ جا. کہ اس سے پہلے عذاب بکھرے، تو اب تو آ جا. میں گن رہی ہوں تیری جفا کا ہر ایک لمحہ، میں گن رہی ہوں تیری جفا کا ہر ایک لمحہ. نہ ہی وفا کا حساب بکھرے، تو اب تو آ جا. نہ ہی وفا کا حساب بکھرے، تو اب تو آ جا. یہ دیکھ بامو در پہ اب کے فضائے ہجر کا ہے بسیرا. یہ دیکھ بامو در پہ اب کے فضائے ہجر کا ہے بسیرا. تمام شبنم عتاب بکھرے، تو اب تو آ جا. تمام شبنم عتاب بکھرے، تو اب تو آ جا. پھر چاندنی تیرا عکس لے کر ہر ایک دریچے پہ چھا گئی ہے. پھر چاندنی تیرا عکس لے کر ہر ایک دریچے پہ چھا گئی ہے. پھر بام پہ اب ماہتاب بکھرے، تو اب تو آ جا. واہ واہ. پھر بام پہ اب ماہتاب بکھرے، تو اب تو آ جا. طویل راتوں کے ہر ہی لمحے میں منتظر پھر دعا یہ مانگوں. طویل راتوں کے ہر ایک لمحے میں منتظر یہ دعا یہ مانگوں، کہ سحر ہو آفتاب بکھرے، تو اب تو آ جا. کہ سحر ہو آفتاب بکھرے، تو اب تو آ جا. نہ بے وفائی کی وہ خلش ہو، نہ درد جانا کی وہ تپش ہو. نہ بے وفائی کی وہ خلش ہو، نہ درد جانا کی وہ تپش ہو. نہ رنجشوں کا عذاب بکھرے، تو اب تو آ جا. نہ رنجشوں کا عذاب بکھرے، تو اب تو آ جا. کوئی اشارہ تو منزلوں کا، کوئی پیام وفا تو آئے. کوئی اشارہ تو منزلوں کا، کوئی پیام وفا تو آئے. نہ میری راہ پہ سراب بکھرے، تو اب تو آ جا. نہ میری راہ پہ سراب بکھرے، تو اب تو آ جا. تیری تڑپ ہے، تیری تڑپ ہی، تیری تڑپ میں ہر ایک نغمہ اداس سا ہے. تیری تڑپ میں ہر ایک نغمہ اداس سا ہے. نہ سر پہ سوزے رباب بکھرے، تو اب تو آ جا. نہ سر پہ سوزے رباب بکھرے، تو اب تو آ جا. I should have guessed. آشیرواد آنے والا. جی تو گلاب نکھرے خواب بکھرے، تو اب تو آ جا. بہت بہت مشکل ردیف آپ نے چوز کی ہے. بکھرے کے ساتھ جو ہے بہت مشکل ردیف ہے. تو یہ دو شعر ہیں نامکمل غزل کے، تو لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سخن شناس ہیں تو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. مت جائیے بس غیر کی باتوں پہ خود آ رہا. مت جائیے بس غیر کی باتوں پہ خود آ رہا.
آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. بہت اچھا دوبارہ پڑھیں نا. مت جائیے بس غیر کی باتوں پہ خدارا, واہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. بہت اچھا بنایا آپ نے, بہت اچھا دوسرا لگا. یہ شعر جو ہے اس کا بھی دوسرا مصرع فارسی میں ہے. مظلوم کی ایک راہ بھی ڈھا جائے, مظلوم کی ایک آہ بھی ڈھا جائے قیامت. مظلوم کی ایک آہ بھی ڈھا جائے قیامت. ظالم نہ تواں کشت ای فریاد و صدارا. ظالم نہ تواں کشت ای فریاد و صدارا. اور ایک غزل کے کچھ شعر سماعت فرمائیں. حسن محتاج نمو نہیں ہوتا, حسن محتاج نمو نہیں ہوتا. میں وہ جس کا سبو نہیں ہوتا, میں وہ جس کا سبو نہیں ہوتا. مرہم لمس ہے علاج اپنا, مرہم لمس ہے علاج اپنا. زخم دل یوں رفو نہیں ہوتا, زخم دل یوں رفو نہیں ہوتا. جب متحر نہیں ہے نیت ہی, جب متحر نہیں ہے نیت ہی, ایسے دل کا وضو نہیں ہوتا, ایسے دل کا وضو نہیں ہوتا. وار کرنے سے پہلے جتلائے, وار کرنے سے پہلے جتلائے. اتنا سیدھا عدو نہیں ہوتا, اتنا سیدھا عدو نہیں ہوتا. دل تو ہوتا ہے, شعر ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب رضوان بھائی. دل تو ہوتا ہے روبرو اس کے, دل تو ہوتا ہے روبرو اس کے. وہ میرے روبرو نہیں ہوتا, وہ میرے روبرو نہیں ہوتا. کامراں ہے یہ دل محبت میں, کامراں ہے یہ دل محبت میں. جگ میں گو سرخرو نہیں ہوتا, جگ میں گو سرخرو نہیں ہوتا. اور مکتا ہے علم الفت ہے سر بلند ایسے, علم الفت ہے سر بلند ایسے. سر نگوں یہ کبو نہیں ہوتا, سر نگوں یہ کبو نہیں ہوتا. حسن محتاج نمو نہیں ہوتا, میں وہ جس کا سبو نہیں ہوتا. بہت اچھا, بڑی مشکل آپ نے. السلام علیکم. میں کچھ چند دنوں سے تھوڑی سی پریشانی میں ہوں, اور جس کی وجہ سے میری کچھ گاڑی کا بھی پرابلم ہے اور کچھ گھر کی پریشانی ہے. تو کیونکہ ہمارے ساجد صاحب کو ابھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا, 3-4 اس کی بات ہے, تو الجھنوں کی وجہ سے میں کچھ تیاری نہیں کر سکا. لیکن ہاں میں نے ایک مضمون تیار کی تھی جو پچھلی دفعہ تھا فلمی شاعری کا, تو اس پر میں نے کچھ لکھا ہوا ہے, تو میں اس کو آپ کو سنا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے مجھے آج کی محفل میں جو دھنک محفل ہو, اس میں جو رنگ بھرے ہیں لوگوں نے, ہمارے شاعر حضرات نے, اور جو اچھے اچھے شعر سننے کو موقع ملا, اس سے طبیعت بڑی محظوظ ہوئی. اس کے جواب میں بھی ایک کچھ تھوڑا سا ایک شعر سناتا ہوں. میرے سینے میں دل رکھا, میرے منہ میں زبان رکھ دی. جہاں رکھنے کی جو چیز تھی قدرت نے وہاں رکھ دی. جو دل ان سے طلب میں نے, دل میں ان سے طلب میں نے کیا, تو یوں لگے کہنے ذرا سی چیز تھی, ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دی. اب میں آتا ہوں جو میں نے تیاری کی تھی مضمون شاعری کے اوپر, تھوڑا سا اس ہندوستان فلمی شاعری پر, اس میں کچھ بتا دوں. موضوع فلمی شاعری. سوال یہ ہے کہ فلم میں شاعری کیوں آئی اور کیسے آئی. فلم میں شاعری آنے سے قبل گیت کا رسم تھا. گاؤں میں, کھلیان میں اور گھروں میں گیت گایا جاتا تھا. ہماری آپ کی نانی دادی کے پاس گیت کے خزانے تھے, جو اکثر وہ پیشتر سننے کو ملتا تھا اور سناتی تھی, اور خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر. اور ان گیتوں کے بول کسی شاعر کے نہیں ہوتے تھے. فلمیں بنتی تھیں مگر فلموں میں آواز نہیں ہوتی. پھر وقت آیا بولتی فلمیں, جس میں اداکاری کے ساتھ صداکاری بھی شروع ہوئی.
पहली बोलती फिल्म जो बनी वो थी आलम आरा, और इस फिल्म में खूबसूरती पैदा करने के लिए फिल्म में गाने शामिल किए गए। इस फिल्म में 7 गाने थे और सब गाने जोसेफ डेविड के लिखे हुए थे, जो एक शायर नहीं थे और न उनकी कोई शोहरत थी। इस तरह फिल्मों में शायरों ने जगह बना ली। जो जो फिल्मी दुनिया तरक्की करने लगी, इसमें पढ़े लिखे और अदबी लोग की आमद शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि फिल्म में अच्छे गीत और गानों की वजह कर फिल्म की मकबूलियत बढ़ती गई। उस वक्त के मशहूर शायर D.N. मधुक ने फिल्म रतन के गाने लिखे। अनमोल घड़ी में तनवीर नकवी ने, देखते ही देखते साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरूर सुल्तानपुरी और जानिसार अख्तर जैसे शायरों ने फिल्मी दुनिया के लिए गीत लिखना शुरू कर दिया। इन शोरा ने शायरी का अदबी रंग नुमाया रखा और ख़ास तौर पर जो गाने शेरी और गान के मुताबिक लिखे गए, इनसे न सिर्फ शायरों का अदबी और फिल्मी कद बुलंद हुआ, बल्कि इससे उर्दू अदब का जो भी फिल्म में अपना हिस्सा डालने का मौका मिला। साहिर, शकील, मजरूह की फिल्मी दुनिया में शमूलियत से कबल फिल्मी दुनिया के गानों में कोई ख़ास मयार नहीं था। ये तमाम शायर शायरी के अदाब व बहर से वाकिफ़ थे। फ़ालतान के बहर में बेशुमार गाने लिखे गए, जैसे हमें कोई गम नहीं था गमे आशिकी से पहले, न किसी से दुश्मनी थी तेरी दोस्ती से पहले। ज़ोरुल बहरैन के बहर में भी गीत लिखे गए, जैसे हम दर्द का फसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत के एक आग लगा देंगे। इस तरह मुफ़ाइलिन के बारे में भी है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सवा क्या है, मोहब्बत कर के भी देखा मोहब्बत में क्या है, मोहब्बत में भी धोखा है। शायरों ने और अदीबों ने फिल्मी शायरी के ज़रिए अपने शेर को और अपने अदबी सलाहियत को कायम रखा, और न सिर्फ कायम रखा बल्कि उर्दू अदब की बड़ी खिदमत दी, जिसके लिए हम उन शायरों को जिन्होंने फिल्मी शायरों में अपनी शायरी दिखाई, हम उनको खिरात तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि उनकी शायरी की वजह से उर्दू अदब का मेयार बुलंद हुआ। मैं आज की महफिल यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इसी शुक्रिया के साथ कि आपने हमें मौका दिया सुनने का, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी धनक के अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे जहाँ हमें बड़ी अच्छी अच्छी शायरी मिलती है। शुक्रिया बहुत बहुत, और अल्लाह हाफिज़।